السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ساتھی آپ پہنچ گئے ہیں تو ہم شروع کرتے ہیں جی تعوذ اور تسمیہ کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ کچھ ڈسٹارشن مجھے محسوس ہو رہی ہے، ساتھیوں کی آواز کٹ کے پہنچ رہی ہے۔ بہرحال جی شروع کے اندر ایک تو کل تصحیح اس کی کرنی ہے کہ کل میں نے کہہ دیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دو دعائیں، تو اس کو آج جب ریویژن کر رہے تھے تو یہ چار دعائیں بنتی ہیں۔ ایک تو رب اشرح لی صدری، دوسری ویسر لی امری، اور تیسری بنتی ہے واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اور چوتھی دعا جو بنتی ہے حضرت ہارون علیہ السلام کے بارے میں کہ وجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ اذری واشرکہ فی امری۔ تو بس یہ ذہن میں رکھیے گا، کچھ دعائیں تو وہ چار دعائیں ہمارے ذہن میں آ رہی ہیں۔ آج جو پڑھنا ہے وہ انشاءاللہ اس سے آگے پڑھنا ہے۔ اللہ نے یہ چاروں کی چاروں دعائیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے قبول کر لی۔ تو الحمدللہ آگے جا کے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی بھی بنا دیا اور ان کا شریک کار بھی بنا دیا، لیکن اللہ نے دعائیں وہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی تو ایسے کر کے کیے ہیں کہ آگے ہارون علیہ السلام کا کہیں فرعون کے سامنے ذکر نہیں آئے گا۔ وہاں جا کے جو بولتے ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بولتے ہیں، باقی بھی جو سورہ قصص کے اندر آتا ہے یا اور جگہوں پر۔ تو اتنا اللہ تعالیٰ نے وہ دعا قبول کی کہ آپ کو بولنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو اپنا آیات ہیں، یہ جب بھی خطبہ خطیب پڑھتے ہیں تو اس کے بعد یہ دعا مانگتے ہیں۔ اور ہمارے لیے بھی مسنون طریقہ یہ ہے کہ جب ہم کوئی تقریر کرنے لگیں تو اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنا، دعا کرنا کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یہ مسنون ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ہم اپنا بنائیں طریقہ کہ جب کسی سے بات کر رہے ہوں قرآن مجید خاص طور پر، تو اس وقت یہ دعا پڑھ لیا کریں۔ اللہ قبول فرمائے جی۔ اچھا جی، آج جو چیزیں آ رہی ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالی جو اور احسان پہلے تو کیے، وہ احسان تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا چن لیا رسالت کے لیے، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام بھی ہوا۔ بہت بڑی سعادت ہے ایک بندے کے لیے، ایک رسول کے لیے بھی، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود ہم کلام ہو۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ جی بے شک، بہت بڑی بالکل۔ بہت اللہ تعالیٰ اس کے بعد جو مرتن اخرى کا لفظ پہلے بھی آیا تھا، کیا ترجمہ کیا تھا مرتن اخرى کا؟ دوسری مرتبہ۔ دوسری نہیں، مرتبہ ہم نے کیا تھا ایک اور بار۔ دوسری مرتبہ کے ساتھ ہم نے کہا تھا ایک اور بار بھی اس کا ترجمہ ہے، جی ٹھیک ہے جی۔ جی ٹھیک تو ہے۔ اب آ رہا ہے، ہم پڑھنے لگے ہیں آیت نمبر 37 سے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ
मर्रतन उखरा, तो मनन्ना लफ्ज नया नहीं है आपके लिए, जी जी लेकिन बिल्कुल दो नया। साथियों के लिए नया होगा। ठीक, जी मन और सलवा भी आता था, ऐसे ही है। जी जी वहां तो यह है कि मन वो भी एक एहसान है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खाने के लिए और मन सलवा मतलब दे दिया इस कौम पर, यहूद कौम पर एहसान किया। बहरहाल यहाँ है मनन्ना, हमने एहसान किया। यहाँ नया लफ्ज कौन सा आ रहा है जी? मनन्ना मनन्ना। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मोमिनों पर एक एहसान जितलाता है कि लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बासा फीहिम रसूलुम मिनहुम। जी अल्लाह ताला इसके अंदर गलती ना हो कि मिन हमने अनफुसिहिम। मोमिनों पर एहसान किया कि हमने उनमें से एक रसूल उन पर भेजा। तो वहाँ मोमिनों पर एहसान है, यहाँ अल्लाह ताला एक एहसान जितला रहा है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कि पहले भी एहसानात किए हैं। तो वालाकद मनन्ना अलैका, तर्जमा करें जी, वालाकद और बेशक और बेशक, मनन्ना हमने हमने एहसान किया अलैका तुझ पर ए मूसा अलैहिस्सलाम तुझ पर हमने एहसान किया, मर्रतन उखरा, एक एक मरतबा पे। और बार, एक एक और बार। और बार ज्यादा बेहतर है। उखरा को हम अगर कहेंगे दूसरी बार तो वो फिर पता चलेगा कि यहाँ तो एहसानात की तादाद अगर गिनी है तो वो 6 7 8 एहसानात तकरीबन बनते हैं। तो बहुत सारे एहसानात अल्लाह ताला बताएगा, और इसमें हमारे लिए क्या है, हमारे लिए ख़ास तौर पर इसके अंदर वो लोग जो कई दफ़ा मुझे खुद डिप्रेशन हो जाता है, साथियों में से पता नहीं बंदे बड़े कवीउल आसाब हों, और उनके लिए आज जनाब इसके अंदर बहुत बड़ा इलाज है। क्या ख्याल है? जी इलाज ये करना है आज का, मैं भी करूंगा आप भी करेंगे। तो हमने पहला तर्जुमा, हाँ, और जो एहसान है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी किए, लेकिन वहां जितलाए नहीं। जैसा यहाँ लफ्ज आ रहा है ना, वलकद मनन्ना अलैका, जी कि हमने तुझ पर एहसान किया, मर्रतन उखरा, एक और बार। तो आपने सूरह बद्दुहा पढ़ी होगी, पर जरूर यकीनन पढ़ी है। अगर उसको दोहराएं तो आता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। आगे क्या है जी? मा वद्दाअका रब्बुका वमा क़ला। मा वद्दाअका रब्बुका वमा क़ला, वही जो थोड़ी देर के लिए मौकूफ हो गई। तो अल्लाह ताला ने कहा कि तुझे तेरे रब ने नहीं छोड़ा और ना वो बेजार हुआ। आगे क्या है जी? वलल आखिरतु वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, बिल्कुल ठीक हो गया। उसके आगे क्या है? वलसौफ युअतीका रब्बुका फतरदा। यहाँ वो एहसान जिता रहा है कि वाला सौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, अन करीब तुझे अल्लाह ताला वो कुछ अता करेगा कि तू राजी हो जाएगा, खुश हो जाएगा। उसके आगे क्या है जी? अलम यजिदका यतीमन फआवा। ये जनाब एहसान है कि क्या हमने तुझे यतीम नहीं पाया, आफावा, और तुझे पनाह दी। और उसके आगे ववजदका ضالًا फहदा। वजदका दाल्लन फहदा, और तुझे, अब दालन का तर्जुमा बड़ा मुश्किल है करना, बहुत मुश्किल है जी। मतलब है कि वो इल्म जो अल्लाह के पास रिसालत का था वो जब नहीं था तो अल्लाह ताला ने दाल का तरफ बताया। तो वजदा का दालन, और हमने ये दालन पाया, फहदा,
کا ترجمہ کیا ہے؟ اور ہدایت دی. تو اس نے ہدایت دی. اس کے آگے کیا ہے جی؟ ووجدک عائلا فاغنا. ہاں وجدک عائلا فاغنا، اور تمہارے پاس مال دولت نہیں تھا تو اس نے تجھے غنی کر دیا. یہ احسانات اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے. ہے تو احسانات، لیکن من کا لفظ وہاں نہیں آیا، ویسے بتایا کہ بھئی یہ چیزیں ہم نے کی اس لیے کہ آگے پھر کام کرنا ہے، لہذا وہاں ہمت بندھانے کا، تسلی دینے کا انداز جو ہے وہ مختلف ہے. یہاں کیا ہے کہ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، ترجمہ کریں جی. بے شک بے شک بے ہم شک نے ہم تجھ نے پر ایک بار ایک اور بار بے شک ہم نے اے موسیٰ علیہ السلام تجھ پر ایک اور بار احسان کیا. جی پہلا احسان آگے آئے گا. اذ اوحینا الی امک ما یوحی، یہ انداز ہے. ترجمہ کیا ہوگا؟ اذ اوحینا، جب جب ہم نے جب ہم نے وحی کی، جب ہم نے وحی کی وحی کی الی امک، تیری تیری ماں پر تیری ماں کی طرف، تیری والدہ کی طرف. ما یوحا، یہ ہے جی انداز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. یہ غالب سورہ نجم کے اندر بھی آتا ہے جی ما یوحا. تو وہاں یہاں بھی آیا کہ جب ہم نے تیری والدہ کی طرف وحی کی، ما یوحا، جو بھی وحی کی گئی. ما یوحا کا ترجمہ کیا ہے جی؟ جو بھی جو بھی وحی کی گئی. جو بھی وحی کی گئی. اب وحی کو دیکھنا ہے کہ وحی دو قسم کی ہوتی ہے. یہ پہلے بتا چکا ہوں ویسے تو اپنے عادے کے لیے آپ ساتھیوں کے سامنے. ایک وحی وہ ہے، وحی کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ کیسر بھائی آپ کے ذہن میں ہے وحی کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ بات دل میں ڈال دینا، دل جی میں ڈال دو. کوئی ہاں بات جی، دل میں ڈال دینا. کوئی بات کسی سے چھپا کے یا کسی کے دل کے اندر ڈال دینا، یہ وحی ہے. لیکن اگر فرشتے کے ذریعے ڈالی جائے، اللہ سبحانہ و تعالی یا خود بات کرے کسی رسول سے، تو وہ وہی اصطلاحی معنوں میں وہ ہے کہ جو کتاب کی شکل میں یا دوسری چیزوں کی شکل میں، سنت کی شکل میں ہمارے سامنے آ جاتی ہے، جس کو اصطلاحی معنی میں ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ اللہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کیا کیا؟ وحی کیا، نازل کیا، وحی کیا. ایسا ہے. جی ایک وحی وہ ہے جو ہر بندے کے ذہن میں اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے. اور یہاں والدہ ہے تو والدہ کے ذہن میں یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جتنے بھی رسول آئے ہیں ان کے بارے میں قرآن مجید کے الفاظ ہیں کہ وہ کیا تھے؟ مرد تھے. وہ کون تھے؟ مرد. تو لہذا یہاں جو وحی آ رہی ہے وہ دل میں ڈالنا، ایک خیال، یہ یا خواب کے ذریعے بتا دینا، یہ معنی دل کے اندر ڈال دینا. اور یہ وحی آپ کو پتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی وہ کس پر اور وحی کی تھی خاص طور پر؟ کیڑے پتنگوں میں سے شہد کی مکھی کی طرف، کہ شہد کی مکھی اس کی طرف بھی وحی کی. کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کام لگا دیا، جبلت کے اندر ڈال دیا ایک کام، اور وہ اپنا کام کر رہی ہے. وہاں بھی وحی کا لفظ آتا ہے. تو لہذا یہاں ساتھی اس بات کے اس اپنا محسوس نہ کریں کہ یہاں لفظ آؤ ہے ہی نہ، وہی آیا ہے. اور وہی کا لفظ حضرت مریم کی طرف بھی آیا، وہاں بھی لفظ وہی آیا ہوا ہے پیچھے سورہ مریم جو پڑھی تھی. ایسے ہی ہے جی تو آگے چلیں، یہاں تک سمجھ آ گئی جی؟ جی آگے. یہ کیسر بھائی ترجمہ کریں ان دو آیات کا، پھر ہم آگے چلتے ہیں.
قال قد سوری ولقد مننا علیکا مرتن اخرى، اور بے شک ہم نے اے موسیٰ علیہ السلام تجھ پر احسان کیا ایک اور مرتبہ، اذ اوحینا الی امک ما یوحا، جب ہم نے تیری والدہ کی طرف وحی کی جو بھی وحی کیا گیا۔ جو بھی وحی کی گئی، ٹھیک ہے، دل میں ڈال دی بات۔ اب وہ وحی آ رہی ہے یہاں آگے، تو اس کے یہاں بات بتانی تھی یہ چیز کہ انسان اپنے بارے میں یا سوچتا کچھ اور ہے، اللہ سے دعا مانگتا ہے، وہ دعا ہمیں ہر دعا قبول ہوتی ہے، ہر دعا مسلمان کی اللہ کے ہاں کیا ہوتی ہے؟ قبول ہوتی ہے۔ قبول ہوتی ہے، یا تو بالکل منو ان قبول ہو جاتی ہے، یا پھر یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے بدلے میں کوئی چیز دے دیتا ہے اور وہ اس کے لیے اچھی چیز نہیں ہوتی، یا پھر اس کو اللہ تعالیٰ مؤخر کر دیتا ہے۔ مفہوم حدیث کا بتا رہا ہوں کہ وہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب نیکیوں کی ضرورت ہوگی اس وقت وہ ہمیں دے گا۔ اور اس کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو دعا کرنے کے بعد جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ جلدی کیا ہے؟ تو یہ جو چیز ہے جلدی میں، یہ کہ انسان یہ نہ سوچے کہ میں نے دعا مانگی تھی تو مجھے فوری طور پر وہ دعا کیوں نہیں ملی، اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ یہاں ایک تو چیز یہ ہوئی۔ دوسری چیز جو بات اس بات سے سمجھ آئے گی وہ یہ ہے کہ انسان کی تدبیر اور ہوتی ہے، اللہ کی تقدیر اور ہوتی ہے۔ انسان یہ سوچتا ہے کہ ایک بچہ ہے، بچے کو میں اگر سمندر کے اندر ڈال دوں گا یا ڈال دوں گی، یہ والدہ، آگے ہم پڑھ رہے ہیں کہ والدہ کو اللہ نے کیا وحی کی۔ اللہ نے کہا کہ تو اس بچے کو ایک صندوق کے اندر رکھ، اور اس کو یم کا لفظ آیا ہے، اور یم کا لفظ جو ہے یہ سمندر کے لیے بھی آتا ہے اور دریا کے لیے بھی آتا ہے، بہت بڑا دریا ہو اس کے لیے بھی آتا ہے۔ اب یہ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے والدہ کو کہ جو اپنے بیٹے سے بڑی محبت کرتی ہے کہ تو اپنے بیٹے کو ایک صندوق کے اندر رکھ، دوسری یا کسی پالنے کے اندر رکھ، اور اس کو سمندر کے اندر پھینک دے، اب یہ حکم ہے اللہ کی طرف سے۔ بندہ جو ہے بصیرت بشر، وہ کیا سوچے گا کہ سمندر میں کیا ہوگا؟ بچہ جو ہے گھر کو ڈوب جگہ جائے گا۔ ہاں ہاں، کہ سمندر میں ڈوبنے کے امکانات کیا ہیں؟ بہت زیادہ امکانات ہیں۔ وہاں دریا ہے، اس کے اندر لہریں بھی آئیں گی، سمندر ہے اس کے اندر لہریں بھی آئیں گی، تو ممکن ہے بچہ ڈوب جائے۔ لیکن یہاں جو چیز ہے کہ انسان کی تدبیر ایک طرف ہے، جو انسان سوچتا ہے، میں ڈپریشن کی طرف آ رہا ہوں، کہ انسان سوچتا ہے کہ یہ ہو جائے، یہ ہو جائے، یہ ہو جائے۔ اب وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تقدیر کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ اللہ نے یہ وقت میرے اوپر جو لایا ہوا ہے یہ میرا اپنا دیا ہوا نہیں ہے، مصیبت کا وقت یا مشکل کا وقت یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، لہذا اس کے اندر کوئی نہ کوئی بھلائی ضرور ہوتی ہے۔ کیوں جی؟ جی بالکل سر۔ اللہ کسی بندے کو بھی تکلیف میں ڈالنا نہیں چاہتا، اگر وہ تکلیف کے اندر ڈالتا ہے تو اس کا اجر بھی دیتا ہے، اگر وہ صبر کرے تو پھر اتنا بڑا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ہاتھ ہو جاتا ہے، تو کتنا بڑا اجر ہے جناب۔ جی بہت اچھا جی، اب ہم پڑھتے ہیں یہاں اور ذہن میں یہ سوچتے ہیں کہ والدہ اپنے بچے کے بارے میں کیا سوچ رہی ہوگی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کیا منظور تھا۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہاں کچھ حصہ آیا ہے یہاں موسیٰ علیہ السلام کے اس طریقے سے بچ جانے کا، سورہ قصص میں بھی یہ چیز آئی ہے اور صورتوں میں بھی آیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وحی کی، جو بھی ہم نے وحی کی، نیچے ذرا کریں، میں اس کو دوبارہ پڑھوں۔ ہاں جی،
اذ اوحینا الی امک ما یوحا، کہ جب ہم نے تیری والدہ کی طرف وحی کی، ما یوحا جو بھی وحی کی گئی، دل میں بات ڈال دی، اور وہی کیا تھی؟ انکذفیہ، اصل لفظ ہے قذف۔ اب اس کو یہ نہیں پڑھنا کہ انکز الگ ہے اور فیہ الگ ہے، نہ، یہ ایک لفظ ہے، اکذفیہ۔ کیا لفظ ہے؟ اکذی فی الگ آپ لفظ نون ہے، کو الگ کر دیں نا تو الف کے نیچے زیر لگا دیں تو کیا بنے گا؟ اکذی فی، اکذفی۔ اب چونکہ وہ عورت ہے، مؤنث ہے، لہذا یا تو زیر آئے گی یا یہ آئے گی امر مؤنث کے لیے، تو انک قذف کہتے ہیں۔ قذف آپ کو پتا ہے کہ قذف ایک سزا بھی ہے، جی کیوں جی؟ جی زانی کی سزا، تو ایک تو وہ قذف ہے۔ یہاں یہ ہے انکذفیہ، پورا لفظ ہے۔ آنے کا مطلب ہے کہ، اکذفیہ، اس کو تو والدہ موسیٰ علیہ السلام کی تو ڈال دے۔ تو یہاں قذف کا مطلب کیا ہو گیا؟ ڈال دے، رکھ ڈال دے۔ دے۔ جی، تو انکذفیہ کا ترجمہ کیا ہو گیا کہ تو تو اس تو موسیٰ ڈال علیہ دے۔ السلام کو ڈال دے۔ اب تھا گیا کہ فرعون بڑا ظالم آدمی تھا، فرعون ظالم تھا۔ ظالم آدمی، آپ نے پڑھا ہوا ہے کہ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور آگے کیا لفظ تھا؟ یسومونکم سوء العذاب، یسومونکم سوء العذاب، ویری گڈ، بہت اچھا ہے۔ یسومونکم سوء العذاب، کہ وہ آل فرعون کے لوگ جو تھے وہ تمہیں بہت برا عذاب پہنچاتے تھے۔ اب وہ تو ہے بہت برا عذاب، الگ سے ہے۔ آگے کیا ہے؟ یذبحون ابناءکم یذبحون ویستحیون ابناءکم، یذبحون ابناءکم، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح ذبح کر کر دیتے دیتے، تھے، اور آگے ویستحیون وَيَسْتَحْیُونَ نساءکم، نِسَاءَکم، اور تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور آگے وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ ذالکم مِّن بلاء رَبِّكُمْ من عَظِيمٌ، ربکم اس میں عظیم۔ تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش تھی۔ ایسا ہے؟ جی اب وہ جو ماحول تھا اس کے اندر حضرت جو والدہ ہیں ان کے ہاں اپنا حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ اب یہ ان کو چھپا کے پھر رہی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ فرعون کے جو فوجی ہیں یا اس کے جو بھی لواحقین وہ آ جائیں اور وہ اس کو قتل نہ کر دیں۔ تو وہ دعا انہوں نے مانگی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس دعا میں کہ انکذفیہ فی التابوت، ترجمہ کریں جی کہ تو اسے تو اسے صندوق میں ڈال، ایک تابوت میں ڈال دے۔ تو اسے صندوق میں رکھ دے۔ یہ صندوق کا لفظ ہم تابوت کا پہلے پڑھ چکے ہیں، کہاں؟ جی، تابوت سکینہ کا ذکر آیا دوسرے پارے کے آخر میں میرا خیال ہے جی آخر میں جی، جی تابوت سکینہ، جی، جس کے اندر وہ چیزیں تھیں جو موسیٰ علیہ السلام اور آل موسیٰ نے اور انہوں نے چھوڑی تھیں، تو وہ اس کے وہاں تابوت کا صندوق کو کہتے ہیں نئے ساتھیوں کے لیے، کہ تو اس موسیٰ کو صندوق میں، آگے کیا ہے جی؟ صندوق میں رکھ دے، رکھ دے، ڈال دے، رکھ دے، دونوں معنی رکھ لیتے ہیں، تو ڈال دے ذرا زیادہ بہتر رہے گا۔ اور کیا کر؟ فَقْذِفِی ہی، یہ میں الگ الگ پڑھ رہا ہوں، فَقْذِفِی ہی۔ اب یہ جیسے لکھا ہوا ہے نا، اس سے ان کو اصل میں لکھنے والا جو کاتب ہے اس نے ان کو الگ الگ کر دیا ہے۔ کیا خیال ہے یہاں؟ جی، اسپیس آ گئی، فقضی اور جی، فی تھوڑا درمیان میں گیپ آ گیا ہے، اس کے ممکن ہے وہ اس بیچارے کو ترجمہ نہ آتا ہو اور اس نے اسی طریقے سے لکھ دیا ہو۔ یہاں دیکھیں نا، یہ گیپ آ گیا ہے، یہ ایک ہی لفظ ہے، تو ہم نے اس کو ایک پڑھنا ہے، فَقْذِفِی ہی، ترجمہ کریں۔ تو اسے رکھ دے، ڈال دے۔ اب
اب ہے کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ تابوت کی تابوت طرف. صندوق. جی. پھر اس صندوق کو رکھ دے، یہ بھی جا سکتے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کی طرف میرا خیال ہے نہیں جاتی، تابوت ہے. اور جی پھر اس تابوت صندوق کو رکھ دے کہاں؟ فی الیم، دریا میں. سمندر میں، دریا میں. دریا میں. دریا کہہ لیتے ہیں اس لیے کہ جو ابھی آتا ہے وہ دریائے نیل کا کنارے پر فرعون کا محل تھا، اور وہاں ہی مطلب یہ گئے، اور لہروں کے ساتھ ساتھ وہاں جو فرعون کی بیوی تھی وہ وہاں مطلب اپنا کیا کہیں گے غسل وغیرہ یا جو پارٹی ہوتی ہے وہ کر رہی تھیں، اور انہوں نے صندوق کو دیکھا اور صندوق کو کھولا، اور کھول کے دیکھا تو ایک حسین و جمیل بچہ جو تھا وہ اس کے اندر تھا، اور فرعون کی اپنی اولاد نہیں تھی. نہیں تھی. نہیں تھی. جی جی بالکل. اور جناب موسیٰ علیہ السلام اتنے خوبصورت آگے آ رہا ہے. جی. تو انہوں نے کہا کہ اس کو تو ہم نے قتل نہیں کرنا. اب وہ آپ ایک دوسری اپنا صورت کے اندر آتا ہے کہ جب وہ اندر لے کے گئے موسیٰ، فرعون نے کہا کہ اس کو قتل کر دو. اب وہ اس کی بیوی اس کو کہہ رہی ہے کہ اسے قتل نہ کرو، یہ بڑا ہو جائے گا، ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں گے. کیوں جی؟ جی جی. تو وہاں بھی کیا ہے کہ ایک تدبیر، تقدیر کے آگے تدبیر جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو میں دوبارہ اوپر سے آپ کو لا رہا ہوں، مایوہا جو وحی کی گئی، جو بھی وحی کی گئی، انقذ فیہ فی التابوت، ترجمہ کریں کہ تو اسے کہ تو اس موسیٰ موسیٰ کو علیہ السلام کو تو ایک اس موسیٰ صندوق علیہ میں صندوق ڈال کے السلام اندر رکھ کو دے. صندوق میں ڈال دے. وقذ فیہ فی الیم، پھر اس وہ صندوق کو دریا صندوق میں کو دریا پھر میں اس رکھ دے، صندوق ڈال دے. کو دریا میں ڈال دے. ڈال دے. ڈال دے. ڈال دے. بالکل کہیں جی ڈال دے. ڈال دے. اب کیا ہوگا جی؟ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ. اب یمو کے اوپر پیش ہے، آپ بتائیں گے کہ یہ پیش کیا بتاتی ہے؟ فاعل یا فاعل مفعول؟ فاعل ہے. فاعل. 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 اب یلقی ہی لفظ ہے کہ وہ اسے ڈال دے گا. القاء سے اب وہاں ڈالنا قذف ہے، یہاں یلقی ملا دے گا، ڈال دے گا، ملا دے گا، ہم نے پڑھا ہوا ہے. تو فل یلقی الیم، اب اس کا فاعل ظاہر ہے، تو وہ دریا اسے ملا ڈال دے دے. گا، ڈال دے گا. بالکل بنے گا جی، ڈال دے گا. جی. کہاں؟ بالساحل، ساحل پر. ساحل کے ساتھ. ساحل کے ساتھ. ٹھیک ہے. تو اب ترجمہ بن رہا ہے، پھر وہ دریا اس صندوق کو یا اس موسیٰ علیہ السلام کو ساحل کے ساتھ ڈال دے گا یا ملا دے گا؟ کیا کریں گے؟ ملا دے گا. ساحل پر ڈال دے. ملا دے گا. ٹھیک ہے، ملا دے گا. القاء بھی ہے، القاء کا مطلب بھی ڈالنا ہوتا ہے دل کے اندر، وہی لفظ ہے یہاں. پروفیسر ذرا اس کو دیکھیں گے کہ جو الفاظ میں استعمال کر رہا ہوں انہوں نے ترجمہ کرنا ہے اس کا، تو اسی الفاظ میں. آگے کیا ہے جی؟ یا خود ہو، یا خود ہو، یہاں ان جو ہے وہ حذف کیا ہوا ہے، ان حذف ہے کہ وہ اسے، یا خود ہو لے لے. کہ وہ پکڑ لے. کون؟ پکڑ لے. اب یہاں بھی اپنا ظاہر ہے فاعل. عدو لی، عدو کس کہتے ہیں؟ دشمن کو. دشمن. عدو لی کا مطلب کیا ہوگا؟ میرا دشمن. میرا دشمن. وعدو لہو، اب اس کو پڑھیں گے لا، اور اس موسیٰ علیہ السلام کا دشمن. تو ترجمہ بنے گا اب، تاکہ اسے میرا دشمن اور اس موسیٰ علیہ السلام کا دشمن پکڑ لے. یا خود ہو، تاکہ وہ پکڑ لے. پکڑ لے. اب یہاں تک تو ہوا کہ وہ جو وہی ڈالی کی تھی، اللہ تعالیٰ وہ بتا رہا ہے کہ والدہ کے ذہن کے اندر ایک بات ڈال دی، اور انہوں نے ایسا ہی کیا.
اب دوسرا جو احسان ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَأَلْقَيْتُ، اب یہاں بھی ڈالنا ہے، یہاں بھی کیا ہے؟ ڈالنا ڈالنا. فیول کی وہی صیغہ ہے لام قاف یا، اور یہاں بھی القیتو ترجمہ کریں گے. تو کا مطلب ہے میں نے، والقیتو کا ترجمہ کریں گے اور اور میں میں نے ڈال دی. ڈال دی اور میں نے ڈال دی علیکہ، اس کے علیکہ لیے، اس تجھ کے تجھ پر، لیے پر. جی تجھ پر میں نے ڈال دی اے موسیٰ علیہ السلام تجھ پر محبتم منی، اپنے پاس سے، میری طرف سے محبت. لفظ ویسے محبت ہے، جی کیوں جی؟ یہ جی کیا چیز ہے جی؟ جی کہ میں نے تو اب علیہ کا تجھ پر ترجمہ آ رہا ہے جی، تو جی اس کا ترجمہ اگر تجھ پر ڈالتے اسی طریقے سے کرتے ہیں. تو میں نے تجھ پر اپنی طرف سے محبت ڈال دی. ترجمہ کریں جی والقی تو علیہ کا محبت منی. اور میں نے تجھ پر اور اپنی میں نے تجھ پر اپنی طرف سے محبت ڈال دی. اب یہ محبت کیا ہے؟ محبت بھائیو یہ ہے کہ جو بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتا، آپ کا چہرہ، آپ کا مکھڑا تو اتنے خوبصورت تھے کہ وہ محبت سے اسے گلے لگا لیتا یا اس سے محبت کرنا شروع کر دیتا. تو یہ ایک اور احسان ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جتلایا یہاں، کہ وہاں تو تھا کہ بھئی وہ ممکن ہے تیرا بھی دشمن میرا بھی دشمن. چاہیے کیا تھا کہ وہ جو دشمن ہے وہ کیا کرتا ہے دوسرے کے ساتھ؟ مار دیتے وہ تو مار دیتا ہے. لیکن یہاں کیا تھا کہ اللہ نے اپنی طرف سے تجھ پر محبت ڈالی ہوئی تھی، لہذا اس نے نہیں مارا. اب اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہا ہے، وقت چونکہ کم ہے، اب یہ جناب جو جملہ ہے نا اس کو ذرا اچھے طریقے سے پڑھنا ہے. وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، تُصْنَعَ کے اندر جو صیغہ ہے اس کے اندر صاد نون عین صنع. صنع کے مطلب کیا ہوتا ہے؟ بنانا بنانا. بالکل ٹھیک ہو گیا. اب وہ بچے تھے، بچے سے نوجوان بنانا یا مرد بہت بڑا بنانا، یہ وہ ہے. اس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں تاکہ پرورش کی جائے، تاکہ پرورش کی جائے. پرورش کی جی جائے. وَلِتُصْنَعَ، تاکہ تیری پرورش کی جائے، تجھے بنایا جائے. اب علا کے معنی میں نے آپ کو بتائے ہوئے ہیں، بہت سارے معنی ہیں. علا کا مطلب پر بھی ہوتا ہے، ایسے ہی ہے جی. جی جی علا کا مطلب سامنے بھی ہوتا ہے، علا کا مطلب کے خلاف بھی ہوتا ہے. تو یہاں ہے علا عینی، میری آنکھوں کے سامنے، تاکہ تیری پرورش میری آنکھوں کے سامنے ہو. کیوں جی؟ کتنا بڑا ایک احسان ہے جناب جی، زبردست ہے نا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہا ہے وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، تاکہ تیری پرورش کی جائے میری آنکھوں کے سامنے. جی پروفیسر صاحب ذرا کیجئے گا اس کو، اس لیے کہ ہم 5 منٹ ہیں، ایک شاید پڑھ لیں اور. جی انقذفیہ فی التابوت، تو اسے ڈال دے صندوق میں، فقذفیہ فی الیم، اور ڈال دے اسے دریا میں، فلیلقہ الیم بالساحل، تو وہ فلیلقہ الیم، وہ دریا ڈال دے گا تاکہ وہ بالساحل، دریا اسے ڈال دے جی، تاکہ دریا اسے ڈال دے ساحل پر، یعنی دریا اسے ساحل پر ڈال دے گا. یا خذ ہو، تو اٹھا لے گا اسے، عدو لی و عدو اللہ، تیرا دشمن اور میرا دشمن. وَأَلْقَيْتُ، اور میں نے ڈال دی علیہ کا محبتاً، اپنی محبت، اپنی طرف سے محبت تیرے دل، سوری، وَأَلْقَيْتُ علیہ کا محبتاً منی، اور میں نے اپنی طرف سے تجھ پر اپنی محبت ڈال دی. وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، تاکہ تو پرورش پائے میری آنکھوں کے سامنے. جی تسنا اپنا ہے مجہول ہے، جی پرورش پائے میں نے اسی لیے کہا نا. کی جائے. جی چلو پرورش پائے
یا پرورش اور کی جائے، تاکہ تیری پرورش کی جائے میری آنکھوں کے سامنے۔ اب وقت کم ہے، 4 منٹ ہیں۔ جی وعدو لہو کا ترجمہ انہوں نے کر دیا ہے، اور تیرا دشمن ہاں کہ اچھا، اس کا اس اور کا اس کا دشمن۔ دشمن، جی اس کا دشمن۔ اچھا جی، ہم یہاں پر کھڑے ہوتے ہیں، اور آج آگے بھی جناب لفظ آ رہا ہے، اس کو ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ 2 منٹ میں لوں گا۔ اب ساتھ کیا تھا کہ وہ جو بہن تھی، اذ تمشی اختک فتقول هل ادلکم علی من یکفل فرجعناک الى امک کی تقر عینها ولا تحزن فقتلت نفسا فنجیناک من الغم وفتناک فتونا ولبست سنین فی اہل مدین ثم جئت علی قدر یا موسیٰ۔ بڑی خوبصورت آیتیں ہیں جی، اور آگے ساتھ ہی ملا لیں، وَاسْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي۔ تو زیادہ آ رہا ہے یہاں، تو زیادہ کا مطلب ہے اس کے اندر زیادہ شدت کے لیے۔ یہ تو ہم نے پڑھا ہوا ہے، وَاسْبِرْ کو وَاسْطَبِرْ پڑھا ہوا ہے پہلے، تو یہ وہ دعا ہے جو شدت کے لیے خاص طور پر، یا وَاسْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، میں نے خاص طور پر تیری پرورش کی، لنفسی، اپنی ذات کے لیے، کہ تجھے میں نے ایک کام دینا تھا۔ یہ کل انشاءاللہ پڑھیں گے جی۔ کیسر بھائی ذرا اس کو ریوائز کریں اوپر سے، اور پھر ہم اس کا کل انشاءاللہ جی پڑھیں گے۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، اور بے شک ہم نے اے موسیٰ علیہ السلام تجھ پر احسان کیا ایک اور مرتبہ۔ اِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ، جب ہم نے تیری والدہ کی طرف وحی کی جو بھی وحی کی گئی، اَنِقْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ، کہ تو اس موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں رکھ دے، فَاقْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ، تو پھر اس صندوق کو سمندر میں دریا میں رکھ دے، فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ، پھر تاکہ وہ دریا اس صندوق کو ساحل سے ملا دے، يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ، اور پھر میرا دشمن اور اس کا دشمن اسے پکڑ لے۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اور میں نے تجھ پر اپنی طرف سے محبت ڈال دی، وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، تاکہ تیری پرورش کی جائے میری آنکھوں کے سامنے۔ ماشاءاللہ جی، اور ساتھی سے کہیے گا کہ وہ ایک دفعہ کر دیں جی غلام سرور صاحب کر دیں۔ جی غلام سرور بھائی۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ، اور بے شک ہم نے تجھ پر ایک اور مرتبہ احسان کیا ہے۔ اِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ، جب ہم نے وحی کی تیری والدہ کی طرف، ما یوحا، جو وحی کی گئی، جو بھی وحی کی گئی، جی جو بھی وحی کی گئی، انقذ فیہ فی التابوت، کہ تو ڈال دے اس موسیٰ علیہ السلام کو تابوت میں، سب صندوق میں، جی صندوق میں، فَقْذِ فِيهِ فِي الْيَمِّ، تو پھر اس کو ڈال دے دریا میں، فَيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ، فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ، تو پھر دریا اسے ساحل پر کر لیں، ساحل پر ڈال دے گا، ساحل پر ڈال دے گا، یا ڈال خود دے ہی ویسے ہے جی، ڈال دے جی، ڈال دے، یا خذہ عدو لی، یا خذہ، یا خذہ عدو لی و عدو لہ، تو پھر اس کو پکڑ لے میرا دشمن اور اس کا دشمن،